برا وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ زہریلے لوگوں کو کھوک، دنیا بہترین جیت ہے۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کلوا ہی دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ کبھی کبھی ایک تکلیف کا خاتمہ دوسری تکلیف کا آغاز ہوتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والوں لوگوں کے ساتھ منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کی آسان اور مسلسل دستیابی بے قدری کو جنم دیتی ہے۔ جب راستہ طریق ہو جائے تو الوداع نہ کہنا بلکہ ساتھ چلتے رہنا، وفاداریاں اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ ان ہاتھوں کی ہر دعا قبول ہو جن سے ایک بار اللہ لکھا جائے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع، سکھ ہضم نہ ہو تو عیاشی شروع۔ خلوص بار بار آزمایا جائے تو خالص نہیں رہتا۔ تاثیر ہی الٹی ہے اس جام محبت کی، ہم جس کو پلاتے ہیں وہ زہر اگلتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں بکھرنا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو عقل مند بناتی ہے۔ وقت کی رفتار کا دارومدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، بس جب تعلق اچھا ہو تو خوبیاں ڈھونڈ لی جاتی ہیں، اور جب تعلق نہ رہے تو خامیاں نکل ہی آتی ہیں۔ 3 لوگ زندگی میں کبھی نہیں بھولنا، ایک وہ جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، دوسرا جس نے آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا، اور تیسرا وہ جس نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترسا ہوا۔ جو لوگ زندگی میں ہمیں کبھی اپنا نہیں سمجھتے، ہم اکثر انہی کو کھونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کس سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنا مقصد پا جاؤ گے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ کہتے ہیں رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے، مرد اولاد نہ ہونے پر عورت چھوڑ دیتا ہے، اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر بھروسہ کیا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ انسان سب کچھ برداشت کر جاتا ہے
مگر اپنوں کے لہجوں سے ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے اس کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کافی ہیں۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر کیا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک جاؤ گے تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں جو کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ ڈرامہ دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ الفاظ بھی کبھی کبھی روتے ہیں لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو ہی چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف ہرگز مت بنو۔ لوگ کتنی جلدی موت کے بعد بھول جاتے ہیں، یہ ہم کو علم ہو جائے تو ہم لوگوں کو خوش کرنے میں نہیں اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار دیں۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر کسی کے میسج کا ہو، چوکھاٹ پر بیٹھ کر کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر میں لیٹ کر نیند کا ہو یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بات کرنا چھوڑ دیں اور کرنا شروع کریں۔ اچھے انسانوں کو ٹھوکریں مارو گے تو وہ پھسلیں گے نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے دور نکل جائیں گے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بلانے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔